اچھا جی، یہ ہم جو ہے لاسٹ جو ہے اس کا بلڈنگ ٹاسک کر رہے تھے، سائنس سسٹم اینڈ نالج. میں ذرا تیزی سے موو کر رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ جو 40 منٹس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اسی میں کور ہو جائے، لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ اوپر چلا گیا تو میں اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے تھوڑا سا سلو اور اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اچھا جی، یعنی کہ آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ لاسٹ جو بلڈنگ ٹاسک ہے وہ سائنس سسٹم اینڈ نالج ہے. اب سائنس سسٹم اینڈ نالج کے اندر جو ہے وہ آ، چیزوں کو جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ بھی جب بیسیکلی ہمارا مقصد یہ تھا ڈسکورس انالیسس اس ایکسٹریکٹ کا کرنے کا کہ جو یونیورسٹی پروفیسرز ہیں اور پبلک اسکول کے ٹیچر ہیں ان کے درمیان جو سوشل رفٹ ہے، جو ڈیو ٹو کہہ لیں کہ بھی کچھ امراض کی وجہ سے، کچھ فیسلٹیز کی وجہ سے، کچھ ڈیکورم کی وجہ سے کہ یونیورسٹی پروفیسر اور پبلک اسکول جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ایک رفٹ تو پیدا ہوتی ہے. تو اس رفٹ میں جو ہے اس رفٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں. تو بیسیکلی یہ مقصد تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ کو جو ہے یہ 7 بلڈنگ ٹاسک کے مطابق چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ان 7 بلڈنگ ٹاسک کے مطابق کریں گے تو بیسیکلی آپ جو ہیں اس لینگویج، وہ جو ایکسٹریکٹ ہے، وہ جو ٹرانسکرپشن ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس لیول پر اپلیکیشن آف ڈسکورس انالیسس کر لیا. تو اب اگلا کوشچن یہ ہے، کیا سر ہم جو ہے وہ ہر ایکسٹریکٹ میں 7 کے 7 جو ہے بلڈنگ ٹاسک کی امپلیکیشن لازمی ہے، یا ہم جو ہے اس میں سے کچھ جو ہے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں، اور یعنی اگر ہم 2 3 بلڈنگ ٹاسک کے بارے میں ورک آؤٹ کر لیں تو تب بھی ہمارا ڈسکورس انالیسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل، آپ جو ہے اس میں پوزیشن لیں گے کہ جی یہ جیمز پاول جی ہے، جیمز پاول جی جو ہے اس نے 7 بلڈنگ ٹاسک لیے تھے، یہ 7 بلڈنگ ٹاسک ہیں، اور اس میں جو ہے یہ جو ایکسٹریکٹ ہے، یہ جو میرے پاس ٹیکسٹ موجود ہے، اس میں جو ہے میں اس کا پہلا اور تیسرا جو ہے بلڈنگ ٹاسک جو ہے اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں اس کو دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ سگنیفیکینس کیا ہے اور کنیکشن کیا ہے، سگنیفیکینس کیا ہے یا ایکٹیویٹی کیا شو ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے وہ دونوں چیزوں کو یا تینوں چیزوں کو جو پیچھے جو ہے میجر جو ہے ریفٹ ہے. فور ایگزامپل جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جوڈیشری جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی ویسے ان بلٹ رفٹ موجود ہے، آپ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ڈیو ٹو سرٹن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہماری جوڈیشری اور گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے ایک دوسرے سے دور کھڑے ہیں. اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کو کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ایکسٹریکٹ میں آتی ہیں. اور ڈسکورس انالیسس کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے یا ان کا آبجیکٹو کیا ہے، یا یہ جو چیزیں ہیں یہ ایز اے ہول کس ریفٹ کو شو کر رہی ہے. یا بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم جب پنجاب کے سی ایم کو کوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم بلوچستان کے سی ایم کو کوٹ کرتے ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہم سے مراد یہ ہے کہ بینگ اے پروفیسر، ہم سے مراد جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ڈسکورس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی اپنی کئی طرح کی آئیڈینٹی موجود ہیں.
تو ہم اس آئیڈینٹی میں وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ہماری ایز اے پروفیسر ہے, ایز اے کہہ لیں کہ فادر کے طور پر ہے, ایز اے سن کے طور پر ہے. تو ایز اے میڈیا پرسن جب جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو کو کوٹ کرتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کا حوالہ دیتا ہے, جب وہ سندھ کے ایشو کو کوٹ کرتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کا حوالہ دیتا ہے, اور یہ حوالہ دینے کا مقصد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈسکورس انالیسس کر رہے ہوں تو جس کی ورڈنگ ہوتی ہے, جس کا اسپوکن ورڈ ہوتا ہے, جس کا ریٹن ورڈ ہوتا ہے, ہمیں اس کی بھی آئیڈینٹی ایز اے ہول لکھنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم اینکر پرسن منصور علی خان کے بارے میں یا اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے یا اس کے پین سے نکلا ہوا کوئی ورڈ ہے اس کا ڈسکورس انالیسس کر رہے ہوں گے تو منصور علی خان کے بارے میں بھی پورا لکھنا پڑے گا. اور اسی طرح عمران خان کے بارے میں جو اینکر پرسن ہے اس کے بارے میں لکھیں گے تو اس کی پرسنالٹی پہلے آپ کو بتانی پڑے گی. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے اس کی سارا کی بتائی ہے, جس طرح آپ نے سوسن کی بتائی ہے, اس طرح آپ نے کہہ لیں کہ جو کیا نام تھا اس کا, یہ جو بتا رہی ہے کیرن, یس کیرن جو ہے اس کے بارے میں, تو آپ کو جتنے بھی کریکٹر جو ہے ایکسٹریکٹ میں شو ہو رہے ہوں ان کے بارے میں بھی بتانا ہے, اور جو ان کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکرپشن دینی ہے اپنی میتھڈالوجی میں. وہاں سے ڈسکرپشن دینے کے بعد پھر آپ انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں, اور پھر آپ بلڈنگ ٹاسک میں 7 بلڈنگ ٹاسک یوز کریں, 6 کریں, 5 کریں, 4 کریں, 2 کریں, 3 کریں یا 1 کریں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ 1 کریں, 2 کریں, 3 کریں بلڈنگ ٹاسک کی اپلیکیشن, یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریسرچ آبجیکٹیو کے اوپر, آپ کے ریسرچ کویشچن کے اوپر. کیا آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو اینڈ ریسرچ کویشچن کا آنسر مل جاتا ہے اگر آپ صرف ایک بلڈنگ ٹاسک کی اپلیکیشن کرتے ہیں, یا آپ کو اس ریسرچ کویشچن کا آنسر بیک کرنے کے لیے مزید بھی جو ہے بلڈنگ ٹاسک کی اپلیکیشن کرنی پڑے گی. تو بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو ریسرچ آبجیکٹیو ہے, آپ کا ریسرچ کویشچن ہے, بیسیکلی وہ آپ کی ریسرچ کی ڈائریکشن کو اسپیسیفائی کر دیتا ہے, وہ آپ کی ریسرچ ڈائریکشن کو زیادہ فوکس کر دیتا ہے. اسی لیے جب بھی ٹاپک کے نیچے ریسرچ آبجیکٹیو یا ریسرچ کویشچن کو کنسٹرکٹ کریں, ایک تو وہ الائن ٹو یور ریسرچ ٹاپک ہو. ایسا نہ ہو کہ ریسرچ ٹاپک کچھ ہے اور ریسرچ کویشچن جو ہے کہیں سے کہیں اور چلا جائے. آپ ٹاپک کے مطابق ریسرچ آبجیکٹیو سیٹ کریں گے, اس ریسرچ آبجیکٹیو کے مطابق آپ ریسرچ کویشچن کنسٹرکٹ کریں گے, اور پھر اس ریسرچ کویشچن کا آنسر جو ہے آپ اپنی میتھڈالوجی اور انالیسس کے ذریعے کریں گے. یعنی کہ آنسر جو ہے بیسیکلی آپ انالیسس کرنے کے بعد اپنے ریسرچ کویشچن کا انالیسس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں الائنڈ ہونی چاہیے. تو آج جو ہے یہاں پر لیکچر جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ 2 پارٹ میں آ گیا ڈسکورس انالیسس, تو میں انشاءاللہ اس کو 2 پارٹ میں پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا. کوئی تھینک یو کویشچن ہے سر. کسی کے ذہن میں تو مجھے بتا دیں پلیز. سر جی یہ نوٹس بھی مل جائیں گے نا ریٹن سر؟ یہ نوٹس جو ہے میں نے تو پوری کی پوری آلریڈی شیئر کر دیے. ہاں شیئر کر دی ہوئی اوکے پوری کی پوری بک. یہ میں کس نے دیکھ کہا ہے مجھے؟ عرفان صاحب, سوری سر میں عرفان دیکھ خان. لیتا یہ ہوں. تو پوری کتاب آپ کے پاس ہے, میں اپنے پاس چیزیں نہیں رکھتا, آپ کی ہیں اور آپ ہی کو دے دیتا ہوں. باقی یہ اوکے آپ پر سر, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. نہیں پڑھنا ہے اب, سیریسلی اب تو بس ٹائم قریب ہے, اب پڑھنا شروع ہے سر, چلے اسٹارٹ ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی. اس کا مطلب ہے کوئی کویشچن نہیں ہے, اور کوئی آپ میں سے ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو ایبسنٹ ہے؟ سارے پریزنٹ ہیں؟ جی سر. چلیں جی, میں جو 1 منٹ, یہ چیٹ میں کسی کا کویشچن آیا ہے. آئی کانٹ اسپیک. امبرین سر شہزادی. امبرین کہہ رہی تھی. ہاں جی امبرین جی کہہ رہی امبرین, آپ پریشان نہ ہو, آپ نہیں بول رہی تب بھی ہم آپ کو سن رہے ہیں. اوکے جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.
اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ جزاک اللہ. سر آج کی بس اتنی کلاس تھی ہماری؟ کوشچن ہے آپ کا؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ آج بس اتنی کلاس تھی، بریک کے بعد آئیں گے ہم. یہ بریک کے بعد جی بس اتنی ہی کلاس ہے آج کے لیے. اتنی ہے آج تو مجھے لگوا دیا. ہاں جی 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 آن لائن میں جو ہے وہ بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی. جی ویسے بھی اتنا ہی رکھا کریں سر. جی جی اصل میں اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تھینک اور یو جو سر. آف لائن ہوتی ہے اس میں ایکٹیویٹی ہو جی جی جاتی ہے.